ایک بادشاہ سلامت اپنے محل کی چھت پر شام کے وقت چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک طرف دیکھا کہ ایک مکان کی چھت پر ایک انتہائی خوبصورت عورت اپنے کسی کام میں مصروف ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے کسی غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ عورت کس کی ہے؟ اس غلام نے جواب دیا، یہ عورت آپ کے خادم فیروز کی ہے۔ بادشاہ سلامت صبح سویرے اٹھے اور انہوں نے فیروز کو بلا بھیجا۔ جب فیروز آیا تو بادشاہ سلامت نے انہیں ایک خط دیا اور کہا کہ یہ فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس سے واپس جواب بھی لیتے آنا۔ فیروز خط کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے سامان سفر باندھنا شروع کر دیا اور اپنے خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا کہ جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کو ساتھ لے کر جائے گا۔ صبح فیروز اٹھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ادھر بادشاہ سلامت بھی کسی طاق میں تھے کہ فیروز کب اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی فیروز گھر سے روانہ ہوا، بادشاہ سلامت اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ سلامت بولے کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا آقا ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور بادشاہ سلامت اندر آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ باتیں ایسی کی کہ فیروز کی بیوی کو شک ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کس نیت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے فیروز کی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے گھر مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی انتہائی سمجھدار تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ کی نیت کیا ہے۔ فیروز کی بیوی بولی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کے برے خیالات سے۔ بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا اور وہ بولے، کیا تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ وہ عورت بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو وہ مردار پھر بھی نہیں کھاتا، اور آپ اس کنویں سے پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ سلامت فیروز کی بیوی کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوئے اور اپنا غلط ارادہ ترک کر کے واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ سلامت گھر واپس آ گئے۔ اس اثناء میں فیروز جو اپنے سفر پر روانہ ہو رہا تھا، اس کو یاد آیا کہ خط تو میں تکیے کے نیچے ہی رکھ آیا ہوں۔ وہ واپس گھر کی طرف پلٹا اور جب وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا تو اس کو بادشاہ سلامت کی چپل نظر آ گئی، جس کو بادشاہ سلامت بدحواسی میں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ فیروز نے کسی سے کچھ نہ کہا اور وہ خط اٹھایا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیروز اس ملک میں پہنچا، وہاں کے بادشاہ سے ملا، اس کو خط دیا اور اس کا جواب لیا، اور وہاں سے وہ واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ خط کا جواب لے کر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے وہ جواب بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ سلامت نے اس کو اس سفر کے بدلے میں 100 دینار عطا کیے۔ فیروز وہ دینار لے کر گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور بازار چلا گیا۔ فیروز نے وہ اپنی بیوی کے لیے ان 100 دینار میں سے بہت اعلیٰ کپڑے اور بہت اعلیٰ جوتے خریدے، اور یہ سب خرید کر فیروز نے کہا اپنی بیوی کو کہ آؤ میں تمہیں اپنے میکے چھوڑ دیتا ہوں۔ فیروز کی بیوی بولی، جیسے آپ کا حکم۔ فیروز بیوی کو ساتھ لے کر اس کے میکے چلا آیا اور اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 ماہ ہو گیا، فیروز اپنی بیوی کو لینے اپنے میکے نہ گیا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا رابطہ کیا۔ فیروز کے سالے اس کے پاس آ گئے۔ اس کے سالوں نے اس سے کہا کہ ہماری بہن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو تم اس کو لینے کے لیے نہیں آئے۔ فیروز نے کہا کہ میں اب اس کو لینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اس کے سالے بولے، اگر تم کوئی وجہ پیش کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم قاضی کے سامنے پیش ہوں گے۔ فیروز نے کہا، تم قاضی کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اس کے سالے اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ سلامت بھی قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فیروز کے سالے قاضی کے سامنے پیش ہو کر بولے، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے قاضی صاحب بھی اور بادشاہ سلامت بھی، اس شخص کو ہم نے ایک باغ دیا۔ وہ باغ بہت خوبصورت اور خوشنما تھا۔ اس شخص نے اس باغ سے پھل کھائے، اس کے پتے توڑے، اور اس میں ایک خوبصورت کنواں تھا جس کو اجاڑ کر اس نے ہمیں واپس کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے،
تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ فیروز نے کہا میں نے وہ باغ اس سے پہلے اچھی حالت میں اس کو واپس کر دیا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اس کے سالوں سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سالوں نے جواب دیا یہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ہم وجہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس نے وہ باغ ہمیں واپس کیوں کر دیا ہے؟ فیروز نے کہا بادشاہ سلامت۔ فیروز نے کہا قاضی صاحب وہ باغ میں نے اس لیے واپس کر دیا ہے کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیر مجھے کھا جائے گا اور مجھے مار ڈالے گا، اس لیے میں نے وہ باغ اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ سلامت جو یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے وہ چونک گئے، ان کو ساری بات کی سمجھ آ گئی کہ فیروز کو سب کچھ پتہ لگ چکا ہے۔ بادشاہ سلامت فوراً اٹھے اور فیروز سے بولے فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہاں پر نہ وہ کوئی پتا توڑ سکا، نہ وہ کوئی پھل کھا سکا اور نہ ہی کنویں سے پانی پی سکا۔ باخدا جس طرح کی مضبوط دیواریں تم نے اپنے باغ کی ارد گرد چڑھا رکھی ہیں، ان جیسی مضبوط دیواریں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ فیروز بھی سمجھ گیا کہ میری بیوی پاک دامن رہی ہے۔ اس نے قاضی صاحب سے اجازت لی اور بیوی کے میکے گیا اور وہاں سے اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ اس میں ایک سبق ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر شک کرتے ہیں، گھر اجاڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح کریں تو ہمارے گھر آباد رہ سکتے ہیں۔ سچ ہے کہ شک گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔